أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 22ویں پارے کا 14واں رکوع سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. افمن زین لہ سوء عملی، اللہ سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص وہ ہے کہ اس کے برے عمل اس کے لیے مزین کر کے پیش کیے گئے، یعنی برے اعمال اسے اچھے لگتے. فرآہ حسنا، وہ اچھا سمجھ رہا ہے. اعمال برے ہیں، شیطان نے اس کے ذہن میں مزین کر دیا، سجا دیا، اور اس کی وجہ سے برے عمل کو وہ اچھا سمجھ رہا ہے. فإن اللہ یضل من یشاء، اللہ جس کو چاہے گمراہ کریں، جس کو چاہے ہدایت عطا فرمائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اسلام کو عزت دے، عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے سے. تو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو. اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لہٰذا آپ ان پر افسوس نہ کریں کہ فلاں کو ہدایت کیوں نہیں مل رہی، تو آپ اس پر پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ افسوس نہ کریں اس پر. جو یہ کام کر رہے ہیں اللہ سب جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے. واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے. فتثیر السحابہ، پھر بادلوں کو جوڑتا ہے. مختلف ٹکڑیاں بادلوں کی مختلف طرف سے آتی ہیں، اور پھر جہاں اللہ نے برسانا ہو ان کو وہاں جوڑ دیتا ہے. فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَيِّتٍ، اور پھر ان بادلوں کو اللہ چلا دیتا ہے اس زمین کی طرف جو مردہ ہو چکی ہو. یعنی جہاں اللہ بارش کا ارادہ کرتے ہیں کہ یہاں بارش برسانی ہے، تو اس زمین کی طرف بادلوں کو اللہ ہانک دیتے ہیں. فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس مردہ زمین کو پھر اللہ زندہ کرتے ہیں اس پانی کے ذریعے سے. بارش کے پانی کے ذریعے سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. كَذَلِكَ النُّشُورُ، یہ صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے اللہ نے کہ جس طرح اللہ مردہ زمین کو بارش کے ذریعے زندہ کرتا ہے، كَذَلِكَ النُّشُورُ، تمہیں بھی اللہ قیامت کے دن یوں ہی اٹھائے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. من کان یرید العزت، جو چاہتا ہے کہ عزت ملے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ عزت ملے، تو اللہ کہتا ہے پھر سن لو، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزتیں اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کو راضی کر لو عزتیں مل جائیں گی، اللہ کو ناراض کرو گے تو عزتیں نہیں ملیں گی. اور عزت والوں سے ملتی ہے. 28ویں پارے میں سورہ منافقون میں ہے کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر اللہ نے عزت دی ہے اپنے رسول کو، اور پھر رسول کے ذریعے سے اللہ نے عزت دی ہے مومنوں کو. تو جو مومن چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، وہ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرے،
اور جو اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرے گا تو عزتوں کا مالک اللہ اسے عزتیں عطا کرے گا۔ عزتوں کا مالک تو اللہ ہے۔ مولانا محمد اسماعیل محمدی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا اور شاہدرہ اسٹیڈیم میں جب جنازہ رکھا گیا، بہت بڑا مجمع تھا، بہت بڑے بڑے بزرگ بھی اسٹیج پر موجود تھے، تو مجھے اس وقت کہا گیا کہ 2-3 منٹ کے لیے آپ گفتگو کریں۔ تو اللہ نے میرے ذہن میں یہی آیت ڈالی تھی اور میں نے پڑھی تھی کہ بعض لوگ دوسروں کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھو عزت اللہ کے ہاتھ میں۔ مولانا اسماعیل محمدی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی بہت لوگ تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہماری حرکتوں سے ان کی عزت میں فرق پڑے گا، لیکن اللہ نے اہل بیت کی محبت کے صدقے دن بدن عزتیں بلند عطا کی تھی۔ تو یہ کبھی نہ سوچو کہ میری حرکتوں سے کسی کی عزت میں کمی آئے گی، نہ، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہے عزت عطا فرمائے، لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے، جو نبی اور نبی کے خاندان کی عزت کرے گا اللہ اسے عزتوں سے نوازے گا، اور اگر نبی کے خاندان کی عزت نہیں کرتا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ بہت سارے اکابر ہیں، بہت بزرگ ہیں جن کا یہ جملہ ہے کہ جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا۔ اگر چاہتے ہو کہ خاتمہ ایمان پہ ہو تو اہل بیت سے محبت کرو، اور ہم تو محبت کا پیغام دے رہے ہیں، لیکن بعض بد نصیب ہیں جن کی زندگی کا مشن ہی یہ ہے کہ جہاں اہل بیت کی محبت کا ذکر آئے، ان کی فضیلت کا ذکر آئے، وہاں رد کر دو۔ حتیٰ کہ قرآن کی آیت ہو تو کہتے نہیں یہ آیت ان کے لیے نہیں، حدیث ہو تو نہیں، حدیث ہم نہیں مانتے، ضعیف ہے یہ۔ یعنی ہر وہ چیز جو اہل بیت کی محبت کا ذریعہ بنتی ہو اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے؟ سرگودا میں ایک مولوی صاحب ہیں، مماتی بھی ہیں، خارجی بھی ہیں، یزیدی بھی ہیں، ناسبی بھی ہیں، بیچارہ بہت مریض ہے، کئی بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ اس کا مشن یہی ہے، جہاں اہل بیت کا ذکر آئے گا انکار کرے گا۔ یہاں تک اس نے کہہ دیا کہ حضرت علی کی شان میں بہت زیادہ حدیثیں گھڑی گئیں۔ اندازہ لگائیں، حضرت علی کی شان میں بہت ساری حدیثیں گھڑی گئیں، اور اس کے استاد نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ امام حسین 8 ذوالحج کو مکہ چھوڑ کر کوفہ جا رہے ہیں اور دنیا حج کرنے مکہ جا رہی ہے۔ آگے لکھتا ہے امام حسین سے تو ضیاء الحق اچھا ہے۔ جی یہ کتاب میں موجود ہے۔ تو جس کے استاد کی یہ سوچ ہو تو شاگرد کی سوچ بھی تو ایسی ہوگی نا۔ اہل بیت کے ہر فرد پہ تنقید۔ سورہ شورى میں اللہ نے فرمایا نبی علیہ السلام کو کہ ان سے کہیے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اب یہ قربا کے لفظ پہ تنقید کرتا ہے، کہتا ہے یہاں سے امام حسن حسین کہاں آ گئے، وہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یہ آیت تو مکی ہے۔ آیت مکی ہو تو کیا ہو، اس کا مطلب کیا، حکم ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یوں کہو کہ میرے جو قریبی رشتہ دار ہیں، قرابت والے، ان کا خیال کرو، ان کا لحاظ کرو۔ تو یہ قرابت والے کیا نبی کے صرف مکہ تک تھے، آگے نہیں تھے؟ آگے والوں کو نہیں ماننا کہ قرابت والے ہیں؟ قیامت تک جو نبی کی آل میں آ رہے ہیں وہ قرابت والے ہیں اور ان کا خیال کرنا ہے۔ اور شاید یہ لوگ وہ ہیں جو امام مہدی کے قافلے میں شریک نہیں ہوں گے، کیونکہ امام مہدی بھی تو حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے آئیں گے، وہ بھی تو اہل بیت میں سے ہوں گے۔ تو یہ کیسے برداشت کریں گے ان کو؟ یہ کیسے برداشت کریں گے؟ تو یہ بدنصیبی ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ جس نبی کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی اور وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو اور ان کا خیال کرنا، قرابت داری کا خیال کرنا۔ اب قرابت داری کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی قرابت داری آتی جائے گی، جس دور میں جو نبی کے قریبی ہوں گے، نبی کی آل میں سے ہوں گے، اس دور کے لوگوں پر فرض ہے
کہ وہ نبی کی آل کا خیال کریں، ان کی عزت کریں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اہل بیت کی محبت فرض محکم ہے، فرض کی طرح ہے۔ اور پھر جن دیوبندیوں کا نام لے کے تم چندے کھا رہے ہو، اب تو کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم دیوبندی نہیں، کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ آل رسول کا کتنا خیال کرتے تھے۔ چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا نا، اسے سرہانے بٹھاتے تھے، خود پاؤں کی طرف بیٹھتے، حالانکہ کتنے بڑے آدمی ہیں، دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، اور مسلک دیوبند کو دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بننے والے ہیں، لیکن آل رسول کی کتنی حیا ہوتی تھی کہ چھوٹا سا بچہ بھی آ جاتا کہ یہ سید ہے تو اسے اپنے دائیں طرف بٹھاتے، یعنی سرہانے کی طرف، اور خود پاؤں کی طرف بیٹھتے۔ فرماتے یہ ہمارے مخدوم ہیں جو سید ہیں۔ اپنے دیوبندی بزرگوں کی لاج رکھ لو۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا قربا کا لفظ، اب یہ تو آیت جی مکی ہے، تو اس وقت جو قربا تھے بس وہی، آگے نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت منسوخ ہوگی۔ پھر بعض جاہل لوگوں نے کہا کہ یہ آیت منسوخ ہے، لیکن مفسرین نے انکار کیا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ جو جو آپ کی قرابت داری میں آتا چلا جائے گا، کیونکہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، جو جو آپ کی قرابت داری میں آتا چلا جائے گا، اس دور کے لوگوں پر ضروری ہوگا کہ نبی کی قرابت، نبی کی قربت، نبی کی رشتہ داری کا حیا کریں، ان سے محبت کریں، ان کی عزت کریں۔ واقعہ کربلا کے بعد ایک شامی نے کہا، حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، ان سے کہا اچھا ہوا تمہارے لوگ مر گئے، فتنہ دب گیا۔ ایک شامی نے یہ جملے کہے، فتنہ ختم ہو گیا۔ تو امام زین العابدین علی بن حسین یہ کیا کہتے ہیں، تم قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا جی پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا حامیم والی صورتیں نہیں پڑھتے؟ جی پڑھتے ہیں۔ تو سورہ شورا نہیں پڑھی؟ جی پڑھی ہے۔ فرمایا اس میں اللہ کیا کہتے ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تو وہ شامی کہتا ہے کہ یہاں جو قربا کا لفظ ہے اس سے مراد تم لوگ ہو؟ تو امام زین العابدین کہتے ہیں جی ہاں، اس سے مراد ہم لوگ ہیں۔ اب بتاؤ کدھر جاؤ گے؟ اب کہو نا امام زین العابدین تو اس وقت تھے ہی نہیں جب آیت اتری، اور بھائی آیت جب اتری تو اس وقت جو رشتہ دار تھے ان کا خیال، اس کے بعد جو رشتہ دار آتے چلے جائیں گے، کیونکہ آیت تو قیامت تک کے لیے ہے، کوئی منسوخ تو نہیں ہے۔ تو بہرحال اہل بیت کی محبت پیدا کرو، وگرنہ خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھ لو۔ بات بد نصیب ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم ان کی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب، جتنے بھی عمدہ کلمات ہیں، یعنی اللہ کا ذکر جو ہم کرتے ہیں، یہ اور نیک اعمال، یہ سب اللہ کی طرف جاتے ہیں، یعنی آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ آپ نے فضائل اعمال میں، فضائل نماز میں یہ حدیث سنی ہوگی کہ بعض لوگوں کی نماز آسمان کی طرف جاتی ہے لیکن قبول نہیں ہوتی، پھر گندے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ نیک عمل اور نیک جملے یہ آسمان کی طرف جاتے ہیں، جو قبول ہو جاتے ہیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں، اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا جو برے اعمال کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو بری تدبیریں کرتے ہیں نا، بری تدبیریں جو کرتے ہیں دین کے خلاف یا نبیوں کے خلاف، صحابہ کے خلاف، ازواج مطہرات کے خلاف یا اہل بیت کے خلاف، آل رسول کے خلاف، کسی کے خلاف بھی جو بری تدبیریں کرتے ہیں ان کی تدبیریں ناکام ہونے والی ہیں، یہ کامیاب نہیں ہوں گی۔ بلکہ ایک جملہ کہہ دوں، یاد رکھنا، کربلا کے میدان میں جو ظلم ہوا تھا اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے اللہ امام مہدی کو بھیجیں گے۔ نبی کی اولاد میں سے ایک فرد آئے گا، امام مہدی، جو ظالموں سے انتقام لیں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ یہ دنیا سے ظلم کو ختم کرے گا امام مہدی، اور آپ نے کہا میرا بیٹا ہوگا، وہ اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پہ ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا، اور میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ اور یہ جو اہل بیت کے دشمن ہیں نا، ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں، اور میں عینی گواہ ہوں ایک مجلس کا جس میں ایک مولوی صاحب نے بیٹھ کے یہ کہا کہ اس وقت یزیدیوں سے غلطی ہو گئی، ایک امام زین العابدین جو تھا اس کو چھوڑ دیا، اس کو بھی قتل کر دیتے، دنیا سے سید ہی ختم ہو جاتے۔ یہ جملے یہ کہتے ہیں مجلسوں میں بیٹھ کر، لیکن تم ختم نہیں کر سکتے، یہ ختم ہو ہی نہیں سکتے۔ جب میرے نبی نے کہہ دیا کہ میری اولاد میں سے امام مہدی آئے گا، تو امام مہدی کے آنے تک تو ختم نہیں ہو سکتے، تم جتنا مرضی زور لگا لو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر پانی کے ایک قطرے سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر اللہ نے تمہیں جوڑا بنایا، اور مادہ کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، یعنی عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، اور یا وہ جو بچہ جنتی ہے، پیدا کرتی ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ کسی کی عمر زیادہ ہو یا کسی کی کم ہو، سب اللہ کے علم میں ہے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ہماری طرح تھوڑی ہے، اللہ کوئی مخلوق تھوڑی ہے، وہ تو خالق ہے۔ یہ تو ہم ہیں بھول جاتے ہیں، اللہ تو نہیں بھولتا نا۔ اہل سنت کا یہی نظریہ، اللہ نہیں بھولتا۔ وہ الگ بات ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ اللہ کو بھول بھی ہو جاتی ہے، اللہ بھول بھی جاتا ہے۔ وما یستوی البحران، دو دریا اکٹھے چلتے ہیں لیکن آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ قرآن کریم میں اور بھی کئی مقامات پہ آیا، پیچھے سے دو دریا آ رہے، ایک مقام پہ آگے اکٹھے ہو جاتے ہیں، دونوں کا ذائقہ الگ، دونوں کا رنگ الگ، اور یہ مکس کیوں نہیں ہوتے؟ درمیان میں اللہ کے حکم کا پردہ ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک کا پانی پی کے دیکھو، ھذا عذب فرات، میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا ہے، لذیذ ہے، ذائقے دار ہے، اور ایک کا پانی کڑوا ہے، پینے کے قابل ہی نہیں۔ پھر انہی دریاؤں میں سے تازہ مچھلیاں نکلتی ہیں، پھر انہی دریاؤں میں سے موتی نکلتے ہیں جو عورتیں پہنتی ہیں۔ پھر تم نے کشتی کو بھی دیکھا کہ دریاؤں میں چلتی ہے، مواخرہ، پانی کو چیر کے چل رہی ہے، جدھر جاتی ہے پانی چیر رہی ہے نا، پانی آدھا ادھر جا رہا ہے، وہ چلتی جا رہی ہے تاکہ تم اپنا رزق تلاش کرو۔ اور اللہ کہتے ہیں یہ ساری نعمتیں اللہ دیتا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یولج اللیل فی النہار، رات کو اللہ دن میں داخل کر دیتا ہے کہ دن بڑا ہو جاتا ہے۔ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور کبھی اللہ دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے کہ رات بڑی ہو جاتی ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج چاند اللہ نے مسخر کیے، یعنی انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ نے بنائے، اور وہ ایک ڈگر پر چل رہے ہیں، اور ایک وقت مقررہ تک چلتے رہیں گے، جب تک رب چاہے گا وہ چلتے رہیں گے۔ ذالکم اللہ، یہ جو اللہ ہے نا یہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہت ہے۔ اور اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو نا، جو بت پرستی تم کرتے ہو، بتوں کو پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا سمجھتے ہو، فرمایا ما یملکون من قطمیر، وہ تو ایک قطمیر کے مالک بھی نہیں۔ قطمیر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جب کھجور کھاتے ہیں تو گٹھلی جب نکلتی ہے تو گٹھلی کی جو وہ دراڑ سی ہوتی ہے اس میں ایک سفید سی ہلکی سی ایک جھلی سی ہوتی ہے، معمولی سا ایک پردہ سا، اس کو قطمیر کہتے ہیں کہ تمہارے بت تو اس قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں، اور کس چیز کے مالک ہوں گے وہ؟ پھر فرمایا ان تدعوہم، اگر تم ان بتوں کو پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، یہ تمہاری پکار نہیں سنتے، ولو سمعوا، اگر سن بھی لیں تو تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکتے، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن یہ تمہارے بت جو ہیں یہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے، یکفرون، انکار کر دیں گے، بشرککم، تمہارے شرک کا، کہ تم ان کو اللہ کا شریک سمجھتے تھے۔ اور اللہ پوچھے گا ان بتوں سے کہ یہ لوگ تمہیں میرا شریک کہتے تھے، وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہماری تو عبادت نہیں کرتے تھے یہ۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، اور جیسے اللہ خبیر ہے نا، جو خبریں اللہ دیتا ہے ایسی خبریں کوئی اور نہیں دے سکتا، جیسی باتیں اللہ کو معلوم ہے ایسی کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، تم سب محتاج ہو اللہ کے، ہر انسان اللہ کا محتاج ہے، ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے، واحد اللہ کی ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ واللہ هو الغنی، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو کسی کا محتاج نہیں۔
الحمید، اللہ قابل تعریف ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، سب کو موت دے دے۔ ویأتی بخلق جدید، اللہ نئی مخلوق لے آئے۔ اللہ کے لیے کون سا مشکل؟ دیکھو کتنے شہر تھے جو زمین میں دھنس گئے، لیکن پھر وہ شہر آباد ہیں، پہلے سے زیادہ آباد ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے، نئی مخلوق لے آئے، نئے انسان لے آئے، اللہ لا سکتا ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ اللہ کسی کو ہلاک کر کے نئے بندوں کو لے آئے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جس طرح آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔